بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس کو قحط سالیوں کی سخت مصیبت اور بادشاہوں کے ظلم میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے ان سے بارش روک لی جاتی ہے۔ اگر جانور نہ ہوتے تو بارش ہی نہ ہوتی۔ نیز زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کا مال قیامت کے دن سام بن کر ان کو ڈسے گا اور گلے کا ہار بن جائے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں۔ صحیح بخاری کتاب میں یہ حدیث ہے۔ جو لوگ جانوروں کے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے قیامت کے دن وہ جانور بڑے ہوئے سنگوں سے اسے ماریں گے اور 50,000 برس تک اسے رونتے اور کچلتے رہیں گے۔ اسی دوران مجھے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ یاد آیا، ان کی قوم کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بارش نہیں تھی برس رہی۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا حضرت موسیٰ نے کہ یا اللہ بارش ہماری قوم پر کیوں نہیں نازل ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری قوم میں ایک ایسا گناہ گار شخص ہے، اگر وہ تمہاری قوم سے ہٹ جائے گا تو میں بارش برسا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ ایک شخص آپ لوگوں میں گناہ گار ہے، اگر وہ ہٹ گیا تو یہاں بارش برسا دے گا، لہٰذا جو گناہ گار شخص ہے وہ جانتا ہے اسے چاہیے ہماری قوم سے دور چلے جانا۔ اس شخص نے سوچا کہ اگر میں اس قوم سے دور ہٹ گیا تو لوگ تو مجھے طعنے کوستے رہیں گے اور ساری زندگی مجھے برا بھلا کہتے رہیں گے، یہ لوگ تو مجھے کسی مسلمان کے قبرستان میں بھی دفن نہ ہونے دیں گے۔ تو اس نے وہیں مجمع میں کھڑے ہو کر اللہ سے توبہ کی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ اپنی زندگی میں کوئی گناہ نہیں کروں گا اور اس شرمندگی سے مجھے بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کا اپنے آگے ہاتھ پھیلانا اتنا پسند آ گیا کہ اس مجمع میں ابھی کوئی شخص بھی باہر نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بارش برسا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اللہ سے عرض کی، یا باری تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے؟ ابھی تو کوئی شخص باہر نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ اے موسیٰ، جس شخص کی وجہ سے میں نے تمہاری قوم پر بارش کو بند کر دیا تھا، آج اسی شخص کی وجہ سے میں نے تمہاری قوم پر بارش کو برسا دیا ہے، کیونکہ اس شخص نے دل سے توبہ کی ہے اور یہ میرا اور اس کا معاملہ تھا، میں نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے۔ جب کسی قوم کے لوگوں کی اکثر برے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ان میں کوئی ان کو روکنے والا اور نیکی کی طرف دعوت دینے والا نہیں ہوتا تو بھی ان پر آفتیں اور مصیبتیں آتی ہیں۔ نیکی کا حکم نہ دینے اور برائی سے نہ روکنے والوں کو اللہ تعالیٰ مختلف مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے اور سخت عذاب دیتا ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، پھر جب بلا بیٹھے جو نصیحت انہیں کی ہوئی تھی ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑ لیا اس لیے کہ وہ نافرمان تھے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ ایک دوسرے کو برائی کے افعال سے روکتے نہ تھے۔ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت میں 14 خصلتیں پیدا ہو جائیں گی تو اس پر مصیبتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پوچھا گیا کون کون سی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سرکاری مال ذاتی ملکیت بنا لیا جائے گا، امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے گا، زکوٰۃ جرمانہ محسوس ہونے لگے گی، شوہر بیوی کا مطیع ہو جائے گا، بیٹا ماں کا نافرمان ہو جائے گا، آدمی دوستوں سے بلائی اور ماں باپ پر ظلم کرنے لگے گا، مساجد میں شور مچایا جائے گا، قوم کا ذیل ترین آدمی اس کا سربراہ بن جائے گا،
آدمی کی عزت اس کی بڑائی کے ڈر سے ہونے لگے گی۔ نشہ آور اشیاء کھلم کھلا استعمال کی جائے گی، مردم شماری پھیلنے لگے گی، آلات موسیقی کو اختیار کیا جائے گا، رقص و سرود کی محفلیں سجائی جائیں گی۔ اس وقت کے لوگوں اگلے لوگوں پر لعن طعن کرنے لگیں گے تو لوگ عذاب الہی کے منتظر رہیں، خواہ وہ عذاب سرخ آندھی کی شکل میں آئے یا اصحاب سبت کے طرح صورتیں مسخ ہونے لگیں گی۔